موقع پر یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی کہ جب جنگ بدر غزوہ بدر واقع ہوا، جنگ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے، تو جو منافقین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بات مان کر کے جنگ میں چلے گئے، تلوار اٹھا لی، شہید ہو گئے، اپنے گھر والوں سے محروم ہو گئے، اپنے بال بچوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیتیں تم انہیں مردہ کہتے ہو، خبردار انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، یعنی کہ مردہ سوچو بھی مت، اپنے خیال اپنی فکر میں بھی مت لاؤ کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے کوئی انتقال کر جائے تو پھر انتقال کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے تو اسے رزق نہیں دیا جاتا ہے، اس کی یہ زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہیں اللہ کے پاس، انہیں اللہ کے نزدیک، انہیں اللہ کی بارگاہ میں رزق سے نوازا جاتا ہے، وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرات محترم، اور حضرت امام حسین شہید کربلا اور حضرت عباس علمبردار یا شہیدان کربلا نے اس آیت کریمہ کی عملی تصویر پیش کر دی ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے، تم اس معاملے میں نہ سمجھ ہو، بے شعور ہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور انہوں نے عملی زندگی اور عملی تفسیر پیش کر کے بتا دی ہے، نیزے پر قرآن پڑھ کر کے کہ شہسوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ یہ ایک شاعر نے کہا تھا، نیزے کی نوک پر حضرت امام حسین نے اللہ کا قرآن پڑھ کر کے بعد شہادت یہ بتا دیا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان بالکل حرف بحرف اور حرف بحرف بالکل صداقت رکھتا ہے، اس کی صداقت کی تصویر اور اس کی صداقت کا آئینہ دیکھ لو کہ میں نے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور میں ایسا زندہ ہوں کہ شہید ہونے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میری زندگی دیکھ لو۔ اور جب ہم اسے اپنی عقل سے تولیں گے کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آنے والی ہے، تو قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تم بے عقل ہو، تم بے شعور ہو، تم اپنی عقل سے اسے ناپ نہیں سکتے، قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، تو یہ ہم نے کیا غضب کہہ دیا، جب قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تم بے عقل ہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اور ایک نقطے کی بات اور میں کرنا چاہوں گا، جو محرم کے ایام میں ہمارے برادران پڑھتے ہیں، تو بعض اشعار ایسے آ گئے شیعوں کی جانب سے کہ شہداء کو ہماری قوم بھی ناسمجھی میں مردہ کہنے لگی۔ بہت سے ایسے آپ مصرے اور اشعار اور بند سنیں گے، اس میں مر گیا اور مر گئے اس طریقے کے لفظ آتے ہیں۔ جان لیجیے، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو اور تم انہیں مردہ گمان نہ کرو، تو آپ جو ہے انہیں مردہ کہہ لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی بات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور قرآن کا یہ حکم ہے، صرف قرآن یہ آپ کو بتا نہیں رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ قرآن یہ صرف آپ کو بتا نہیں رہا ہے، بلکہ قرآن آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم انہیں مردہ کہو نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں مردہ گمان نہ کرو، مردہ اپنے خیال میں نہ لاؤ، مردہ سوچو نہ۔ تو اگر ہماری قوم کا فرد اگر انہیں مردہ کہے تو قرآن کی روشنی
روشنی میں وہ اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، قرآن کی روشنی میں گویا وہ کفر کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے بند اور ایسے شعروں کو سننے کے بعد اس پر رضامند رہے تو اس رضامندی پر بھی وہ کفر کر بیٹھے گا، اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، لیکن اسے پتہ نہیں ہوگا۔ پڑھتے ہیں لوگ، پڑھیں، ہمارے کیا اہل سنت جو شورا نہیں ہے، اہل سنت نے ایک بوریے کلام میں نے دیکھے ہیں محرم کی، ایک بوریے اہل سنت کے لکھے ہوئے شاعروں کے کلام ہیں۔ ہاں اگر بہت متاثر رہتے ہیں لوگ کہ نہیں جو ہے پڑھا جائے لکھا جائے تو کم سے کم جو ہے اپنے لوگوں کو، جو اپنے لوگ علم رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں، انہیں دکھا لیا جائے، اور ایسی کوئی چیزیں اس میں در آئے تو ان کی اصلاح لے لی جائے، تاکہ کم از کم آدمی اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے، ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ ایمان کی دولت سب سے عظیم ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان معاذ اللہ ہم دنیا سے مر کر کے چلے گئے تو ہماری دنیا تو تباہ ہے ہی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو شہداء کو مردہ نہ کہنا ہے، نہ گمان کرنا ہے۔ اور حضرت امام حسین شہید کربلا نے تو بتایا قرآن پڑھ کر کے کہ دیکھو قرآن جو کہتا ہے کہ تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہم نے قرآن پڑھ کر کے بتا دیا ہے، اور تمہاری عقل میں یہ بات تو آنے والی نہیں ہے، یہ بہت پرانے واقعات ہو چکے ہیں، اور کوئی کہنے والا کہہ بھی سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں، لیکن قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ مارہرہ شریف ہمارا پیر خانہ ہے امام اہل سنت کا، وہاں ایک خادمہ رہتی تھی، اور وہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں دلاتی تھی، اور شہیدان کربلا کی حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ان لوگوں کی نظر دلاتی تھی، حضرت عباس کی نظر نہیں دلاتی تھی۔ میں دیکھیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ شہید کس طریقے سے زندہ ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے آقا زادے لوگ، ان کے آقا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، ایک ہندوستانی سوچ کے مطابق کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عباس کی نظر نہیں دلاتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بیوی صاحبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوتن کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ ان کی نیاز نہیں دلاتی۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں سوچا جاتا ہے سوتیلا بھائی جو ہے وہ ایک عجب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور سوتیلا پن جو ہے ہمارے یہاں جو بڑا مشہور ہے، تو سوتن کی جو ہے بیٹے ہیں اس لیے میں ان کی نظر نہیں دلاتی، میرا دل نہیں مانتا ہے۔ تو وہ ان کا ایک جوان بیٹا بھی تھا خادمہ کا، اور ہمارے بزرگ جو تھے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ اپنی خادمہ اور چونکہ ان کا جوان بیٹا بھی تھا تو وہ محرم تھا تو ان کو بھی ساتھ لے کر کے حج کرنے کے لیے گئے۔ مینا میں ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں یہ خادمہ اپنے خیمے سے گم ہو گئی۔ آج بھی ہوتا ہے، حجاج کرام میں سے جو ہے بچھڑ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، کئی دن نہیں ملتے اس طریقے سے، اور وہ گم ہو گئی، رات کے اندھیرے میں پریشان ہے، رو رہی ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایک شخص آتا ہے، اور آپ سنیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ کس سے کہانی ہے، لیکن یہ قرآن کی روشنی میں ہے۔ تو ایک شخص آتا ہے چادر لپیٹے ہوئے، تو خادمہ سے پوچھتا ہے کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اور یہ ابھی 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، سن 13 ہجری اور سن 1300 ہجری سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ چادر لپیٹے ہوئے اس شخص آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنے خیمے سے دور ہو گئی ہوں، بھول گئی ہوں کہ میرا خیمہ کہاں ہے، اور میں پریشان ہوں، میرے بیٹے ہیں اور میرے آقا زادے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں حج کے لیے آئی تھی۔ کہتے ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ لے کر کے گئے، خیمے تک انہوں نے پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد خادمہ عرض کرتی ہیں کہ آپ جو ہے چادر لپیٹے ہوئے ہیں چہرے پر بھی جسم پر بھی، ذرا صاحب اپنی چادر ہٹائیں، میں دیکھوں آپ کیسے مجھ کو جان گئے، آپ کیسے مجھے پہچانتے ہیں، میرے لیے آپ کے دل میں ہمدردی کیوں آ گئی؟ تو جب چادر انہوں نے ہٹائی تو دیکھا اس خادمہ نے کہ دونوں بازو اس انسان کے کٹے ہوئے ہیں۔ تو خادمہ عرض کرتی ہے کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہوئے، آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی بیوی صاحبہ کے سوتن کا بیٹا عباس ہوں۔ کربلا گزرے ہوئے، کربلا کے واقعات گزرے ہوئے 1200-1300 سال ہو گئے ہیں، لیکن عباس علمبردار حضرت امام حسین کا وہ بھائی 1200-1300 سال کے بعد بھی
ایسا زندہ ہے کہ ان کی وفاداری پر اگر ہندوستان کی کوئی عورت شک کر رہی ہے تو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ منی میں حاضر ہو کر کے اپنی وفاداری بھی ثابت کر رہا ہے، اور قرآن کی روشنی میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو، اس قرآن کی روشنی میں ثابت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ 1200-1300 سال کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا یہ شخص، یہ انسان کس طریقے سے زندہ ہے دنیا دیکھ لے۔ اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے، اگر تمہاری عقل اسے قبول نہ کرے تو تمہارا اس میں قصور نہیں ہے کیونکہ تم بے عقل ہو، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ وقت میرا چونکہ ختم ہو گیا تو میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ مسجد کا کچھ سامان